شکار کی ایک مہم یاد آتی ہے تو کئی واقعات اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ الجھے ہوئے یہ دھاگے بڑی مشکل سے سلجھتے ہیں۔ بعض اوقات اس کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم کتوں کے ساتھ کتوں کی طرح شکار کھیلا کرتے تھے۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک میں سراغ رسانی کے لیے کتے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں بھی سراغ رساں کتے درآمد کیے جا رہے ہیں۔ ہم جس دور میں کتوں سے شکار کھیلا کرتے تھے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کتے اتنی ترقی کر جائیں گے کہ سراغ رسانی کیا کریں گے۔ ہمیں اتنا معلوم تھا کہ کتے میں پولیس کے بہت سے اوصاف ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ اسے سکھایا جائے اور اس کے حقوق اور خوراک کا پورا خیال رکھا جائے، اور اسے اس طرح استعمال نہ کیا جائے کہ جس سے ذرا سی واردات ہوئی اسے اس پر چھوڑ دیا۔ اس طرح کتا اس کام کے لیے بیکار ہو جاتا ہے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے۔ ہمارے کتے اپنے آپ ہی سیکھ گئے تھے۔ جوانی کے دور میں ہم کتے پالتے اور ان سے شکار کھیلتے تھے، لیکن ان کی نفسیات سے واقف نہیں تھے۔ البتہ کتے ہماری نفسیات کو سمجھتے تھے۔ ہم اتنا ہی جانتے تھے کہ کتا وفادار جانور ہے۔ اس دور میں ہم نے کتوں کی اس وصف کی قدر نہیں کی تھی۔ آج کے دور میں یوں لگتا ہے جیسے خلوص اور وفا کتے میں ہی رہ گئی ہے۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، دلہن کو میرے کتے سے بیر ہو گیا تھا۔ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک میرے گھر میں رہے گا۔ میری اور کتے کی خوش قسمتی تھی کہ گھر میں آدھے ووٹ کتے کے حق میں اور آدھے دلہن کے حق میں تھے۔ میری ماں دلہن کی حامی تھی اور والد صاحب کتے کے حمایتی۔ گھر کی اس سیاسی صورتحال میں ہم ایک روز شکار کو نکلے۔ ماں نے کوسنوں کی زبان میں دعائیں دیں اور دلہن نے مسکرا کر مجھے اور کتے کو گھورا۔ باہر 13-14 نوجوانوں اور 9-10 کتوں کی ٹیم منتظر تھی۔ ہم جب سب گاؤں سے نکل گئے تو کسی کو بھی یاد نہ رہا کہ ہمارے کوئی ماں باپ، بہن بھائی یا کوئی بیوی ہے۔ آج میم الف صاحب ذہن کو تفکرات سے خالی کرنے کے طریقے بتاتے رہتے ہیں۔ ہمیں نفسیات کے لیکچر دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن ہمارے شغل ہی ایسے تھے کہ جب ہم چاہتے ذہن کو خالی کر دیتے تھے۔ ہم جس طرح ہر بار شکار پر جایا کرتے تھے اسی طرح اس روز بھی کھڈ نالے اور نشیب و فراز پھلانگتے گئے اور وہاں تک چلے گئے جہاں سے سلسلہ کوش شروع ہوتا ہے۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ گیدڑ تھا یا خرگوش۔ کتے کھلے تھے۔ ایک بو گیر کتے نے کان کھڑے کر کے بف کی آواز میں اپنی ٹیم کو خبردار کیا تو تمام کتے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر سب ہوا ہو گئے۔ ہم بھی دوڑ پڑے۔ علاقہ اونچا نیچا تھا۔ کتوں کو زمین کبھی نگل لیتی، کبھی اگل کر اوپر اچھال دیتی۔ ہم بھی کبھی زمین کے پیٹ میں چلے جاتے، کبھی اتنا اوپر آ جاتے کہ دور دور تک کا علاقہ نظر آ جاتا۔ کتے پھر غائب ہو گئے۔ آگے جگہ گہری تھی، ہمیں کتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ شکار کو بھنبوڑ رہے تھے۔ پھر یہ آوازیں ایسی ہو گئیں جیسے کتے لڑ رہے ہوں۔ وہ آپس میں نہیں لڑا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھیڑیا ہوگا۔ بھیڑیا اکیلا نہیں ہوا کرتا، 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ میں جس دور کی بات سنا رہا ہوں اس وقت اس علاقے میں بھیڑیے ہوا کرتے تھے، مگر آبادیوں سے دور رہتے تھے۔ ہم اور تیز دوڑنے لگے۔ آگے زمین نیچے چلی گئی تھی۔ ہمیں اپنے کتے نظر آ گئے، لیکن وہ بھیڑیوں سے نہیں لڑ رہے تھے۔ وہاں 2 آدمی تھے جو کتوں کو لاٹھیوں سے پیچھے ہٹانے کی کوشش میں تھے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کتوں نے کس پر ہلہ بول رکھا ہے۔ ہم ڈر گئے کہ انہوں نے کسی آدمی کو گرا لیا ہے اور اسے بھنبوڑ رہے ہیں۔ ہم نے جا کر کتوں کو پٹوں سے پکڑا، زنجیریں ڈالیں۔ وہ تو قابو میں نہیں آتے تھے۔ بڑی ہی مشکل سے انہیں قابو میں کیا۔ تب پتہ چلا کہ انہوں نے ایک بڑی ہی اچھی نسل کے لڑاکا کتے کو پکڑ رکھا تھا۔ اسے ہم نے کتوں سے بچایا، لیکن وہ بھاگا نہیں۔ 9-10 کتوں کے مقابلے میں اکیلا کتا میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کے ہاتھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے کتوں کی طرف لپکتا اور انہیں للکارتا تھا۔ وہ 2 آدمی تھے، اپنے گاؤں کو جا رہے تھے۔ ان کی گھوڑیاں پرے کھڑی تھیں۔ وہ کتوں کے قدردان تھے، اس لیے انہوں نے اپنے کتے کو ہمارے کتوں سے چھڑانے کے لیے انہیں لاٹھیاں نہ ماری۔ وہ انہیں لاٹھیوں سے دھکیل رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے کتے ایک خرگوش کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ آگے ان کا کتا تھا، خرگوش اس کے قریب تھا۔ وہ بھی خرگوش کے تعاقب میں گیا۔ ہمارے کتوں کے لیے وہ اجنبی تھا۔ ان کے قانون کے مطابق اس کا ان کے شکار پر کوئی حق نہیں تھا۔ ہمارے یار افضل کے بولی نے اس پر حملہ کر دیا۔ بولی اپنی ٹیم کا لیڈر تھا۔ ساری کی ساری ٹیم
اس اجنبی کتے پر ٹوٹ پڑی۔ وہ کتا دو مختلف نسلوں کی ایک نسل کراس بریڈ تھا، بھیڑیا لگتا تھا۔ مالک اسے ٹائیگر کہا کرتا تھا، وہ تھا ہی ٹائیگر۔ ٹائیگر کا مالک دل کا ٹائیگر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے کتے کے کان سے اور ایک پچھلی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کا مالک ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ اس کا نام اصغر شاہ تھا، ہماری طرح کتوں کا اور شکار کا شوقین تھا۔ ہم نے ان دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کھانے کے لیے جو کچھ لائے تھے ان کے آگے رکھ دیا، اور کھانے کے دوران ہم کتوں اور شکار کی باتیں کرتے رہے۔ اصغر شاہ زندہ مزاج جوان آدمی تھا۔ اس نے ہمیں کہا کہ کسی روز ہم سب کتوں کو ساتھ اس کے گاؤں آئیں، 3-4 روز اس کے پاس ٹھہریں، پہاڑیوں کے اندر شکار کھیلیں گے۔ اس کے اپنے 2 کتے تھے۔ اس کے گاؤں میں ایک اور شکاری کتا تھا، اسے ہماری ٹیم بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے اتنا اصرار کیا اور ایسے اشتیاق کا اظہار کیا کہ ہم نے اسے 15 روز بعد کا ایک دن بتا کر کہا کہ ہم سب آ جائیں گے۔ اس نے اپنا جو گاؤں بتایا وہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جسے ہماری زبان میں ڈھوک کہتے ہیں۔ یہ ڈھوک پہاڑوں کے اندر تھی۔ آج کل تو کچی سڑک وہاں سے گزرتی ہے جو ایک مشہور مقام سیکسر سے گزر کر سرگودا تک چلی جاتی ہے۔ اس دور میں یہ پگڈنڈی ہوا کرتی تھی۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑیوں اور چٹانوں میں گھرا ہوا۔ ہم پہلے اس طرف کبھی نہیں گئے تھے۔ اصغر شاہ نے ہمیں راستہ اور موٹی موٹی نشانیاں سمجھا دیں اور منت سماجت کے لہجے میں کہنے لگا کہ ہم ٹالیں نہ، ضرور آئیں۔ 15 دن گزر گئے۔ مقررہ دن کی سحر تاریک تھی جب ہم گاؤں سے نکلے۔ ہماری ماؤں بہنوں نے 3-4 روز گھروں سے غیر حاضر رہنے کی اجازت بڑی ہی مشکل سے دی تھی۔ ہمارے باپ دادے ہماری طرفداری نہ کرتے تو ہمیں کبھی اجازت نہ ملتی۔ سورج طلوع ہونے تک ہم پہاڑی علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ راہ گیروں سے پوچھتے ہم اصغر شاہ کے گاؤں پہنچ گئے۔ تقریباً 20 گھروں کا ایک گاؤں تھا۔ ارد گرد ہری بھری پہاڑیاں تھیں۔ یہ وسیع و عریض پہاڑی سلسلہ ہے جس میں سڑک اور ریل راولپنڈی سے لاہور کو آتے گزرتی ہے۔ اصغر شاہ اور اس کے دوستوں رشتہ داروں نے دل کھول کر اور باہیں پھیلا کر ہمارا استقبال کیا، مگر ساتھ یہ خبر سنائی کہ شکار پر نہیں جا سکیں گے کیونکہ گاؤں میں ایک ہی رات پہلے ڈاکہ پڑا ہے اور پولیس گاؤں میں اتری ہوئی ہے۔ یہ اس دور کی پولیس تھی جو واردات والے گاؤں میں جاتی تھی تو تفتیش مکمل کر کے ہی ٹلتی تھی۔ ڈاکے اور نقب زنی کی تفتیش اکثر لمبی اور پیچیدہ ہوا کرتی تھی۔ ہمیں اسی روز واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن اصغر شاہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے پولیس 1-2 دنوں میں چلی جائے، اگر ایسا ہوا تو شکار پر چلیں گے۔ ہم رک گئے۔ ڈاکے کی واردات اور تفتیش ہمارے لیے شکار سے زیادہ دلچسپ تھی۔ اصغر شاہ چونکہ شاہ تھا اس لیے گاؤں میں اسے اونچا اور برتر مقام حاصل تھا۔ دم درود کیا کرتا اور مریضوں کو پھونکیں بھی مارا کرتا تھا۔ اس نے ہمارے لیے ایک مکان خالی کروا لیا۔ ہمارے کتوں کے لیے وہ دودھ کی 2 بالٹیاں لے آیا اور ہمارے لیے جانے کتنی مرغیاں پکوائیں۔ کہنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ گاؤں میں کل سے پولیس اتری ہوئی ہے، اس لیے مرغیوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، ورنہ میں آپ کو روٹی کے بجائے مرغیاں ہی کھلاتا۔ ڈاکہ اسی کی برادری کے ایک گھر پر پڑا تھا۔ ڈاکو 3-4 تھے، دیوار پھلانگ کر آئے۔ گھر والے صحن میں سوئے ہوئے تھے، جاگ اٹھے۔ ڈاکوؤں نے انہیں اٹھنے نہ دیا، کلہاڑیاں تان کر ان پر کھڑے ہو گئے۔ گھر والے خالی ہاتھ تھے اور وہ نیند سے اٹھے تھے، وہ کچھ بھی نہ کر سکے، ان پر موت کھڑی تھی۔ 2 ڈاکو اندر گئے اور 2 ٹرنک اٹھا کر چلتے بنے۔ ان کے جانے کے بعد گھر والوں نے شور مچایا۔ گاؤں والے جاگ اٹھے اور لاٹھیاں، کلہاڑیاں اور برچیاں لے کر ڈاکوؤں کے تعاقب میں گئے۔ رات چاندنی تھی لیکن علاقہ میدانی نہیں تھا کہ ڈاکو دور جاتے نظر آ جاتے۔ قریبی چٹانوں کے اندر 3-4 راستے جاتے تھے، اس واسطے تعاقب ناکام رہا۔ اصغر شاہ نے اپنا کتا بھی ان کے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ہم کھانا کھا کر تماشا دیکھنے کے لیے اس جگہ چلے گئے جہاں پولیس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ نمبردار کے گھر کے سامنے ایک کھلی جگہ تھی۔ بڑھ کے گھنے درخت کے نیچے پولیس کا ایک بوڑھا حوالدار اور ایک کانسٹیبل چارپائی پر بیٹھا تھا۔ بڑھ کے تنے کے ساتھ 3 آدمی تنے کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ مشتبہ ہیں۔ ارد گرد گاؤں کے تماشائی کھڑے تھے۔ اصغر شاہ ہمارے ساتھ تھا، وہ اپنا کتا بھی ساتھ لے آیا تھا۔ یہ ٹائیگر تھا۔ اصغر شاہ کو اس سے بہت پیار تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کا کتا لنگڑا رہا تھا۔ ہمیں خصوصاً مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے کتوں نے اسے اتنا مارا ہے کہ 15 دنوں کے بعد بھی یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ حوالدار نے اصغر شاہ کو دیکھا تو احترام سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم مہمان تھے، نمبردار نے ہمارے لیے 4 پائیاں منگوائیں
ہم بیٹھ گئے۔ معلوم ہوا کہ تھانے دار کھوجی کو ساتھ لے کر ڈاکوؤں کے کھروں کی تلاش میں گیا ہے۔ اصغر شاہ کا کتا زنجیر میں تھا۔ اصغر شاہ کو شاید کسی نے بلایا یا وہ کسی کام سے اٹھ کر تماشائیوں کی طرف گیا تو اس کا کتا بڑی زور سے بھونک کر ایک آدمی پر اس طرح لپکا کہ اس کے پنجوں سے اس آدمی کا کرتا پھٹ گیا۔ اگر اصغر شاہ کتے کی زنجیر کھینچ نہ لیتا تو کتا اس آدمی کی کھال ادھیڑ دیتا۔ کتا وہاں سے ہٹ نہیں رہا تھا، اسی آدمی پر لپکتا اور سخت غصے میں بھونکتا اور غراتا تھا۔ گاؤں کا ایک آدمی دوڑتا گیا اور اس نے کتے کا پٹا پکڑ لیا۔ کتا طاقتور اور خونخوار تھا، دو آدمیوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم چارپائیوں پر بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ معلوم نہیں یہ آدمی بیچارہ کہاں کا رہنے والا ہے، نمبردار نے کہا۔ کیا کہے گا کہ کون سے کتوں کے گاؤں میں گیا تھا۔ نمبردار اٹھا اور اس آدمی کی طرف گیا۔ وہ آدمی تماشائیوں کے پیچھے ہو گیا تھا۔ نمبردار نے اسے بازو سے پکڑا اور ادھر لانے لگا، لیکن وہ آ نہیں رہا تھا۔ اصغر شاہ کتے کو دور لے گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک دلچسپ روداد جس کا نام ہے انتقام کی آگ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ نمبردار اس آدمی کو لے آیا اور چارپائی پر بٹھا کر اس کا معائنہ کرنے لگا کہ اسے زخم نہ آئے ہوں۔ اس نے کسی سے کہا کہ اس کے گھر سے اس کا کرتا لے آئے۔ نمبردار اس اجنبی سے معافی مانگ رہا تھا کہ اس کے گاؤں میں اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ نمبردار کا بڑا اچھا کرتا آ گیا، وہ آدمی اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ نمبردار نے اسے زبردستی اپنا کرتا پہنا دیا اور اس کا کرتا جو لٹھے کا تھا نمبردار نے چارپائی کی پائنتی پر پھینک دیا اور اس آدمی سے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے کسی گاؤں کا نام لیا اور کہنے لگا کہ وہ ادھر سے گزرا اور دیکھنے رک گیا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ یہ قدرتی بات تھی، گاؤں میں لوگ گول دائرے میں کھڑے تھے، قریب سے گزرنے والے بھی رک جاتے اور دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اصغر شاہ آ گیا، ٹائیگر اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس طرف سے آیا جدھر اس آدمی کا کرتا چارپائی کی پائنتی پر پڑا تھا۔ کتا رک گیا، اس نے پھٹے ہوئے کرتے کو سونگھا اور غصے سے غرا کر اس نے کرتے کو منہ میں لیا اور اسے بھنبوڑنے لگا۔ اصغر شاہ نے اسے پیچھے کھینچا۔ وہ آدمی دوسری چارپائی پر بیٹھا تھا، اٹھا اور چل پڑا۔ کتے نے اسے دیکھ لیا اور اس کی طرف لپکنے لگا۔ بیٹھے رہو یار، نمبردار نے ہنس کر کہا۔ اس کتے کو معلوم نہیں تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہو گئی ہے، اس نے ایسے کبھی نہیں کیا تھا۔ حوالدار بوڑھا آدمی تھا، اس نے عجیب سے لہجے میں اس آدمی سے کہا، ادھر میرے پاس آؤ۔ شاہ جی، آپ کتا پرے لے جائیں۔ حوالدار نے نمبردار کو ساتھ لیا اور وہ تماشائیوں کے قریب چلا گیا۔ نمبردار نے 3-4 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا اور حوالدار انہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ یہ سب اجنبی تھے، یعنی اس گاؤں کے رہنے والے نہیں تھے۔ حوالدار نے اس آدمی کو بلا کر ان اجنبیوں کے درمیان ایک لائن میں کھڑا کر دیا۔ کتے میں یہ وصف ہوتا ہے کہ اپنے گاؤں کے کسی بھی فرد پر نہیں بھونکتا۔ رات کو رکھوالی والے کتے کھلے رہتے اور گاؤں کے اندر باہر گھومتے پھرتے ہیں۔ گہرے اندھیرے میں بھی وہ اپنے گاؤں کے ہر فرد کو بو سے پہچان لیتے ہیں۔ اگر کوئی اجنبی آ جائے تو بھونکتے اور اس پر حملہ کرتے ہیں۔ حوالدار یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ٹائیگر ہر اجنبی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ اس نے اصغر شاہ سے کہا کہ وہ ٹائیگر کو ان اجنبیوں کے پیچھے سے گزارے، لیکن زنجیر کے بجائے اس کا پٹا پکڑے رکھے تاکہ یہ ان میں سے کسی کو زخمی نہ کر دے۔ اصغر شاہ نے کتے کا پٹا مضبوطی سے پکڑ لیا اور ان 5 آدمیوں کے پیچھے سے گزرا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ کتا پہلے 2 آدمیوں کے پاؤں سونگھ کر گزر گیا، تیسرے نمبر پر وہ آدمی کھڑا تھا۔ کتے نے اسے سونگھا، رک گیا، اس آدمی کے سر کی طرف دیکھا اور غرایا۔ اصغر شاہ نے اسے پیچھے کھینچ لیا مگر کتا اس آدمی پر لپکنے لگا۔ حوالدار نے اس آدمی کو وہاں سے ہٹا دیا اور جو 2 اجنبی رہ گئے تھے کتا ان کے قریب کیا۔ کتے نے ان کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ حوالدار نے ان سب کو چلے جانے کے لیے کہا اور اس آدمی سے کہا کہ خاموشی سے بیٹھ جائے اور یہاں سے جانے کی نہ سوچے۔ ہمیں اصغر شاہ نے بتایا کہ ڈاکے کے بعد سب حیران تھے کہ گاؤں میں رکھوالی والے 2 کتے تھے جو رات گاؤں کے اندر اور باہر گھوم پھر رہے تھے۔ ان پر گاؤں والوں کو ہمیشہ بھروسہ رہا ہے، مگر انہوں نے ڈاکے کی رات کچھ بھی نہ کیا۔ ڈاکو تجربہ کار معلوم ہوتے تھے۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ دونوں کتے سینگوں کو بھنبوڑ رہے تھے۔
یہ 2 سینگ مرے ہوئے جانور کے تھے، ان میں گوشت کے چھیچڑے بڑے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکوؤں کا طریقہ ہوا کرتا تھا، وہ جس گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے جاتے وہاں کے رکھوالی والے کتوں کے آگے سینگ پھینک دیا کرتے تھے جن میں قیمہ یا گوشت بھرا ہوتا تھا۔ کتے سینگ میں سے گوشت نکالنے میں مصروف ہو جاتے اور ڈاکو اپنا کام کر جاتے تھے۔ سینگ میں دبا دبا کر بھرا ہوا قیمہ اور گوشت کتوں سے نکلتا نہیں تھا اور وہ اسے چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ اس واردات میں بھی ڈاکوؤں نے 2 سینگ کتوں کو پیش کر کے کامیابی سے واردات کر لی تھی۔ اس سے پولیس نے یہ سراغ بھی لگایا کہ ڈاکو جانتے تھے کہ گاؤں میں رات کو 2 کتے کھلے رہتے ہیں، اس لیے وہ 2 سینگ لائے تھے۔ اصغر شاہ نے بتایا کہ ڈاکوؤں کے جانے کے فوراً بعد جب گھر والوں نے شور مچایا تو سارا گاؤں باہر نکل آیا۔ اصغر شاہ نے اپنا ٹائیگر باہر لا کر ڈاکوؤں کے تعاقب میں چھوڑ دیا۔ اسے چاندنی میں ایک آدمی پہاڑیوں میں داخل ہوتا نظر آیا تھا۔ کتا اس کے پیچھے گیا۔ اصغر شاہ کتے کی رفتار سے تعاقب میں دوڑ نہ سکا، اس کا کتا آگے نکل گیا۔ اصغر شاہ پہاڑیوں میں داخل ہوا، اسے کتے کی چیخیں سنائی دیں جو بہت دور تھیں۔ کتا دوڑتا واپس آ گیا، وہ چیخ رہا تھا۔ اصغر شاہ نے اسے پکڑ لیا۔ صبح دیکھا کہ کتے کے بائیں کندھے پر ابھار تھا اور ایسا ہی ایک ابھار دائیں طرف کی پسلیوں پر تھا، اسی لیے کتا لنگڑا کر چلتا تھا۔ ہمارے کتوں سے اسے جو زخم آئے تھے وہ ٹھیک ہو چکے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈاکو تک پہنچ گیا تھا اور ڈاکو نے اسے لاٹھی ماری اور نکل گیا۔ اگر اصغر شاہ کتے کے ساتھ ہوتا تو کتا ڈاکو کو جانے نہ دیتا، مالک ساتھ ہو تو کتا شیر سے بھی لڑ جاتا ہے۔ اگلے روز پولیس آئی تو اصغر شاہ نے اپنے بیان میں یہ واقعہ بھی پولیس کو سنایا تھا۔ اب کتا اس آدمی پر لپکتا اور غراتا تھا تو بوڑھے حوالدار کے سراغ رساں دماغ کو شک ہو گیا کہ کتا صرف اس شخص کا دشمن معلوم ہوتا ہے۔ اس کی کوئی وجہ ہے، وجہ صاف تھی کہ اسی نے کتے کو مارا ہوگا۔ کتے نے اس کے جسم کی بو اپنے آپ میں محفوظ رکھی ہوئی تھی، اس نے اس آدمی کے اتارے ہوئے کرتے کو بھی بھنبوڑ ڈالا تھا، یہ اس بو سے دشمنی کا اظہار تھا۔ آج کل پولیس سراغ رسانی میں کتوں کو ان کے اسی قدرتی وصف کی بدولت استعمال کرتی ہے کہ کتا کسی بو کو فراموش نہیں کرتا۔ تھانے دار آیا تو حوالدار نے اسے کتے کا رویہ بتایا۔ تھانے دار نے ہمارے سامنے اس آدمی سے کچھ بھی نہ پوچھا، ہم سے پرے لے جا کر اس کے ساتھ باتیں کی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی ہاتھ جوڑتا اور انکار میں سر ہلاتا تھا۔ تھانے دار نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا لایا۔ اس نے اصغر شاہ سے کہا، شاہ جی کتا لے آؤ۔ یہ اس نے گالی دے کر کہا کہ مانتا نہیں، میں اسے کتے سے پھڑوا دوں گا۔ اصغر شاہ کتا لے آیا۔ وہ آدمی اچھل کر تھانے دار کی اوٹ میں ہو گیا۔ تھانے دار اسے نمبردار کی ڈیوڑی میں لے گیا۔ اصغر شاہ بھی کتے کے ساتھ اندر چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ اندر سے جو آوازیں باہر آئیں وہ بڑی خوفناک تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کتا اس آدمی پر حملہ کر رہا ہے اور وہ آدمی واویلا برپا کر رہا ہے۔ بعض آوازیں تو ایسی تھیں جیسے کتا اسے چیر پھاڑ رہا ہو۔ اس آدمی کی کبھی کبھی آواز ویسی ہی ہو جاتی تھی جیسی ذبح ہوتے وقت بکرے کے حلق سے نکلا کرتی ہے۔ ہم سب پر خوف سا طاری ہو رہا تھا، لیکن حوالدار ہنس رہا تھا۔ ہم میں سے کسی نے پوچھا، حوالدار جی اس آدمی کو واقعی کتے سے مروا دیں گے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تماشا دیکھو، ایک ملزم مل گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اصغر شاہ کتے کو ساتھ لیے باہر آیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اب اندر خاموشی ہو گئی۔ ہم بےتابی سے منتظر تھے کہ اصغر شاہ کیا خبر سناتا ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا، مان گیا ہے۔ یہی تھا نا؟ حوالدار نے مسرت سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ یہی تھا، اصغر شاہ نے کہا۔ کہتا ہے کتے کو میں نے مارا تھا۔ یہ تھانے دار احمد یار خان نہیں تھا کہ تفتیش اور سراغ رسانی کے لمبے چکر میں پڑ جاتا۔ کتے نے بڑا صاف اشارہ دے دیا اور تھانے دار نے یہی کتا اس پر چھوڑ کر اس سے اقبال جرم کروا لیا۔ آپ نے بھائی احمد یار کی کہانیوں میں سنا ہوگا کہ وہ موقع واردات پر تماشائیوں کو کھڑا نہیں رہنے دیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں یہ خطرہ نظر آتا تھا کہ ملزم بھی تماشائیوں میں ہوں گے اور وہ یہ دیکھنے آئے ہوں گے کہ تفتیش کیسی ہو رہی ہے اور پولیس کا رخ کس طرف ہے۔ اس سے مجرم اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیتے ہیں۔ یہ شخص جس پر ٹائیگر نے حملہ کیا تھا یہی دیکھنے آیا تھا کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ وہ کسی دوسرے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس گاؤں میں اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ تماشائیوں میں دوسرے گاؤں کے چند ایک آدمی بھی تھے اور ان میں یہ بھی تھا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد نمبردار کی ڈیوڑی کا دروازہ کھلا۔ تھانے دار اور ملزم باہر آئے۔ وہ اچھا بھلا تھا، کتے نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اصغر شاہ نے ہمیں بتایا
کہ ڈیوڑی میں جا کر کتے کی زنجیر تھانے دار نے پکڑ لی تھی اور ملزم کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ کتا اس پر اگلی ٹانگیں اٹھا کر جھپٹتا تھا تو تھانے دار اسے پیچھے کھینچ لیتا تھا۔ ملزم کونوں میں چھپتا دیواروں کے ساتھ چپک جاتا۔ تھانے دار بار بار یہ کہتا کہ تجھے کتے سے پھڑوا دوں گا۔ کتا اس کے قریب لے جاتا تھا۔ کئی بار اصغر شاہ کو ایسے لگا جیسے اب اس کا کتا ملزم کو چھوڑے گا نہیں۔ کتا لگتا ہی خونخوار بھیڑیا تھا۔ تھانے دار نے ملزم سے کئی بار کہا، میں تجھے مروا بھی دوں گا تو مجھ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ ملزم ایسا خوف زدہ ہوا کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ اقبال جرم کر لے گا۔ اصغر شاہ کو تھانے دار نے کہا کہ وہ کتا باہر لے جائے۔ اقبال جرم اس کی موجودگی میں نہیں ہوا تھا۔